ہے کہ جو آج سپریم کورٹ میں جس اپیل پہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ یہ وہ کیس ہے جس میں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت، جو پی ڈی ایم 1 تھی، ابھی بھی پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے، وہی ہے، لیکن یہ وہ اپیل تھی جو کہ ہم نے کی تھی اور عدالت نے فیصلہ حق میں دیا تھا کہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں نیب ایکٹ میں، وہ بنیادی طور پہ ایک این آر او تھا، اور اس این آر او کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حکومت نے جو پی ڈی ایم کی تھی، پی ڈی ایم 1 جو تھی، انہوں نے آتے ہی پہلے جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اس کو ہٹایا گیا قانون سے، اوورسیز ووٹنگ کو حق کا ہٹایا گیا۔ تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہی تھا کہ چوری کو وہ کر دیا جائے، قانونی بنا دیا جائے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں جو بھی امینڈمنٹس ہوئی تھی وہ اس وقت کے وہ لوگ جو کہ نیب کیسز میں پھنسے ہوئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کہ اس ملک کے وسائل کو بری طرح لوٹا تھا، وہ لوگ جنہوں نے کہ عوام کے حقوق کو لوٹا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ایک این آر او دینے کی کوشش کی، جن کی کوشش انہوں نے ہماری حکومت میں بھی کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو فیٹف کے قانون کے وقت بھی انہوں نے اس کو ایز اے نیگوسیشن چپ استعمال کیا تھا کہ ان کو این آر او دے دیا جائے اور ان کے سارے گناہ معاف کیے جائیں، اور آئندہ جو ہے تو ان کو کسی قسم کی تفتیش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں، ہم جو ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں وہ سب اسی وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی اور آئین کی کوئی حکمرانی نہیں ہے۔ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے، جس کا کہ ایک آپ نے عکس دیکھا دبئی کی پراپرٹیز میں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یا تو اس ملک پہ اعتبار نہیں کیا کہ وہ سمجھتے ہوں کہ ان کی اس ملک میں پاکستان میں انویسٹمنٹ ان کی سیف نہیں ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ چوری کر کے پیسے کو باہر بھیجا، جائیدادیں بنائیں، اور بات اس پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ آپ نے ڈکلیئر کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی آپ کو منی ٹریل دینی ہوگی، اس میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ پیسے ملک سے باہر کیسے گئے، کیونکہ اس میں ٹیکس کی بھی وہ ہے، ٹیکس سے بھی بچنے کی کوشش ہے، اور وہ جو ال گاٹن منی ہے، جو کہ غیر قانونی طور پہ بنائے گئے اثاثے ہیں، ان کا حساب لیا جائے۔ اب یہ جو اس طرح کے قوانین جو کہ اس وقت کی اور اپنے وقت کی جو اشرافیہ ہوتی ہے، وہ صرف اپنے آپ کو سیف گارڈ دینے کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اور عوام کی بری حالت ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کسانوں کا کیا حال ہو رہا ہے، پاکستان میں جس طرح کی ایک مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، اس کی تو کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کے اثاثے باہر ہیں، ان کو اس ملک سے کیا غرض ہے، کیا دلچسپی ہے؟ عمران خان واحد وہ لیڈر ہے جس کی کہ باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، بڑی کوشش کی گئی ہے لیکن کوئی جائیداد، لیکن اس کو بھی بیچ کر پاکستان میں انویسٹ کیا، اس لیے کہ اس شخص کا یہ یقین ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور میرا جینا مرنا پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی اسکیپ روٹ نہیں رکھا، چاہے وہ ان کے کیسز بھی ہوں، اور یہ جو کیسز چل رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی بنیادوں پہ بنائے ہوئے کیسز ہیں، ان کو پتہ ہے